بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کا 1 بج رہا تھا، نیند میری آنکھوں سے دور تھی۔ محبت ایسی ہی تو چیز ہے، انسان کی بھوک پیاس مٹا کے رکھ دیتی ہے، اور میری بھی بھوک پیاس پوری طرح ختم ہو چکی تھی۔ منیبہ کا فون آتا تو میں دیوانہ ہو جاتا، نہ مجھے سیکنڈز کا حساب رہتا نہ گھنٹوں کا۔ مجھے یہ بھی نہ یاد رہتا کہ صبح اٹھ کر مجھے دفتر جانا ہے۔ میں بس اس کی آواز کے سحر میں کھو سا جاتا، اور اس کی خوبصورت باتیں میری راتوں کو منور کر دیتی۔ انٹرنیٹ پر آن لائن شروع ہونے والی ہماری یہ دوستی کب محبت نے بدل گئی تھی، مجھے خود بھی علم نہیں ہو سکا تھا۔ میں جب بھی اپنے جگری دوست کامران سے اپنی اس محبت کا ذکر کرتا تو وہ میرا خوب مذاق اڑاتا اور کہتا کہ دیکھنا ایک دن ایسے منہ کے بل گرو گے، پتہ چل جائے گا۔ لڑکیاں نہیں بلکہ لڑکے ہوتے ہیں جو محبت کے جھانسے میں پھنسا کر پیسے بھی وصول کرتے ہیں اور تحائف بھی، اور تم ہو کے اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی ان فالتو چکروں میں پڑ گئے ہو۔ کامران کی ایسی باتوں نے میرا دل اتنا خراب کیا تھا کہ میں نے دوبارہ اسے اپنے اور منیبہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ میری اور منیبہ کی دوستی بڑھتی ہی چلی گئی تھی۔ اس کے بغیر تو میرے لیے ایک پل بھی گزارنا مشکل تھا۔ اس کی آواز سنے بغیر نہ میری صبح ہوتی نہ شام۔ یہ بات میں نے بھی سن رکھی تھی کہ زیادہ تر فیس بک یا واٹس ایپ پر بات کرنے والی لڑکیاں فیک ہوتی ہیں، یا پھر ان کا مقصد صرف اور صرف پیسے وصول کرنا ہوتا ہے، مگر منیبہ سے ہونے والی اس دوستی نے مجھے بتایا تھا ایسا کچھ بھی نہیں۔ منیبہ نے ایک دفعہ بھی نہ کسی تحائف کی ڈیمانڈ کی تھی اور نہ ہی مجھ سے کوئی پیسے مانگے تھے۔ وہ تو بس میری فکر کرتی، میرا خیال کرتی، محبت بھرے جملے کہتی، میرے سارے دن کی تھکن اتار دیتی۔ یہ بھی ایسی ہی ایک رات تھی جب میں بڑی سکون سے بستر پر لیٹا اس سے باتیں کر رہا تھا کہ اس سے بات کرتے کرتے اچانک ہی مجھے پھندا لگا۔ میں نے پانی پینے کے لیے بوتل اٹھائی تو پانی ختم ہو گیا۔ سردی اتنی زیادہ تھی کہ میرا کمبل سے نکلنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن حلق پوری طرح خشک ہو چکا تھا۔ میں منیبہ سے بات کرتے ہی کمرے سے نکل گیا، اور اس سے پہلے کہ میں باورچی خانے میں پہنچتا مجھے لاؤنج میں سے باتوں کی آواز سنائی تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ اتنی رات میں کون ہو سکتا ہے۔ ہمارے گھر تو 11 بجتے ہی سب لوگ سو جاتے تھے، اور پھر اتنی رات کو کون جاگ رہا تھا؟ میرے علاوہ گھر میں 4 عورتیں تھیں، اور چاروں ہی میرے حساب سے بہت جلدی اپنے کمروں میں جا کر سو جاتی تھی۔ آواز بہت دھیمی تھی، دور سے میں پہچان نہیں سکا کہ یہ کس کی آواز ہے۔ شاید آواز اس لیے سنائی دے رہی تھی کیونکہ سردی کی وجہ سے پنکھے وغیرہ سب کچھ بند تھا، اور ایک ذرا سی سوئی کی آہٹ بھی محسوس ہو سکتی تھی۔ اسی خیال کے تحت دبے پاؤں لاؤنج کی طرف بڑھا کہ دیکھوں تو صحیح کہ اتنی رات گئے کون جاگ رہا ہے اور لاؤنج میں کیا کر رہا ہے، جبکہ سردی بھی اتنی شدید ہے۔ مگر صوفے پر موجود لڑکی کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ بڑے مزے سے کمبل اوڑھے باتوں میں مصروف تھی۔ اس کے کانوں میں شاید ہینڈ فری لگی تھی، اور اسی لیے اسے میری آہٹ سنائی نہیں دی تھی۔ لیکن جس بات نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی تھی وہ یہ تھی کہ جو باتیں وہ لڑکی کر رہی تھی وہی باتیں مجھے ہینڈ فری میں سے سنائی دے رہی تھی۔ میرے ایک ہی کان میں ہینڈ فری تھی، اسی لیے مجھے اس کی آواز آ گئی تھی، لیکن اسے میرا پتہ نہیں چلا۔ صوفے پر بیٹھی وہ بڑی مزے سے پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے؟ لگتا ہے میری یاد میں آپ کو پھندے لگ رہے ہیں۔ میں نے ایک نظر اس لڑکی کی طرف دیکھا اور دوسری طرف اپنے ہاتھ میں پکڑے فون پر۔ تو کیا منیبہ وہی لڑکی تھی جو اس وقت لاؤنج میں بڑے مزے سے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی؟ پشت میری جانب تھی۔ ایک ہی لمحے میں میری جان نکل گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس لڑکی سے میں دن رات باتیں کرتا ہوں، محبت کے دعوے کرتا ہوں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی سگی۔ آج مجھے سمجھ آیا تھا کہ کیسے ہر وہ بات منیبہ جانتی تھی جو میں کرتا تھا۔ میرا اتنا اٹھنا بیٹھنا سونا کھانا پینا ہر بات سے تو وہ باخبر تھی، ایک میں ہی بے وقوف تھا جو سچائی نہیں جان پاتا تھا۔ کتنے ہی لمحے میں سکتے کے عالم میں اپنی جگہ کھڑا رہا، اور وہ پریشان ہو کر بار بار پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے حمزہ، میری آواز نہیں آ رہی کیا؟ پہلی بار تو مجھے اس کی آواز صحیح طور پر سمجھ آئی تھی۔ آج میں نے غور کیا تھا اور پہچان بھی کیا تھا کہ یہ آواز منیبہ کی نہیں بلکہ کس کی ہے۔ میں غصے میں اس کے سر پر پہنچ گیا، اور جیسے ہی اس نے مجھے اپنے سر پر پایا اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے موبائل فون لیا اور دیوار پر دے مارا۔ فون لمحوں میں ہی چکنا چور ہو گیا تھا۔ ایک نظر اپنے ٹوٹے فون پر ڈالی، اس کی آنکھیں غم و غصے سے پھیل گئی تھی۔ میری اس حرکت پر وہ ششدر رہ گئی، اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، لیکن مجھے اس پر رحم نہیں آیا کیونکہ جو وہ کچھ کر رہی تھی جان بوجھ کر کر رہی تھی۔ میں نے حقارت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ تم نے ایسی گھٹیا حرکت کیسے کی ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ غصے میں بولی کہ حمزہ میں نے وہی کچھ کیا جو تم ڈیزرو کرتے تھے، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اس کی اس بات نے مجھے ایسا تیش دلایا کہ میں نے اپنی ساری تربیت کو ایک طرف رکھ کر اس کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ دے مارا، اور پوچھا کہ بتاؤ ایسے بھی کیا کیا تھا میں نے جو تم ایسی حرکتوں پر اتر آئی؟ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی کہ تم مجھ سے منیبہ بن کر پیش آتی رہی؟ تمہیں احساس بھی ہے کہ تم نے کیا کیا ہے، کس طرح تم نے میرے ان جذباتوں سے کھیلا ہے؟ اس کا گال سرخ پڑ گیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ گال پر جمایا اور کہنے لگی، اپنے گریبان میں جھانکیے حمزہ، اپنے آپ سے پوچھیے
کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کو اپنا قصور خود نظر آئے گا، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ میں نے یہ سب کیوں کیا، مجھے جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ نہ جانے کیوں وہ اپنا کمرہ چھوڑ کر آج یہاں لاؤنج میں بیٹھی تھی، وہ شاید اسی وجہ سے پکڑی گئی تھی۔ میں بڑی مشکل سے اپنے کمرے میں پہنچ کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے گھر میں ہی مجھے اتنا بڑا دھوکہ ملے گا۔ مجھے اپنا آپ بہت چھوٹا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں کبھی اپنے آپ سے ہی نظر نہیں ملا پاؤں گا۔ میں جس سے دن رات وہاں محبت بھری باتیں کر رہا تھا، جس سے شادی کے خواب دیکھ رہا تھا، وہ تو میرے ہی اپنے گھر میں موجود تھی، اور مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا تھا کہ میرے ساتھ کیسا کھیل کھیلا گیا تھا۔ مجھے 2 مہینے پہلے کی وہ رات یاد آ گئی جب پہلی بار مجھے واٹس ایپ پر ایک انجان نمبر سے میسج آیا تھا۔ میں اکثر انجان نمبرز کا نہ ہی رپلائی دیتا تھا نہ ہی فون اٹھاتا تھا، لیکن اس رات میں بالکل فری ہی بیٹھا تھا، دماغ پتہ نہیں کس بات پر الجھا تھا۔ میں نے وہ میسج کھول کر پڑھ لیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس نے ایک شعر پیغام کی صورت میں بھیجا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ وہ شعر میرا پسندیدہ شعر تھا۔ وہ وسیع شاہ کی غزل کا ٹکڑا تھا اور میں اکثر اسے گنگنایا بھی کرتا تھا۔ بس یہی بات مجھے چونکا گئی تھی۔ میں نے فوراً پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو جواب میں اس نے بتایا کہ اس کا نام منیبہ ہے اور وہ کالج میں پڑھتی ہے۔ وہ اپنی کسی نئی دوست کا نمبر سیو کر رہی تھی، شاید اسے غلطی ہو گئی اور ڈیجٹ غلط ہونے کی وجہ سے میرا نمبر سیو ہو گیا۔ یہاں تک تو اس کی بات مجھے سمجھ آ گئی تھی، لیکن اس نے میرا ہی پسندیدہ شعر کیسے مجھے بھیجا تھا، یہ بات مجھے الجھا رہی تھی۔ میں نے سوال پوچھا کہ آپ نے یہ شعر مجھے کیوں بھیجا؟ تو وہ کہنے لگی کہ یہ میرا پسندیدہ شعر ہے۔ کالج میں اسی کو لے کر ہمارے درمیان کچھ بات ہو رہی تھی، جبھی میں نے یہ شعر ہیلو کی جگہ بھیج دیا۔ یوں ہی دھیرے دھیرے بات چیت کا سلسلہ بڑھا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے اس کی اور میری پسند ایک جیسی ہو۔ جو کچھ میں کہتا تھا وہ میرے کہے بنا ہی سمجھ لیتی تھی، اور جو کچھ وہ کہتی تھی وہ مجھے پہلے سے ہی محسوس ہو جاتا۔ بات میسج سے آگے نکل کر فون کال پر پہنچی تو میں اس کی خوبصورت آواز سن کر حیران رہ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آواز میں ہی کوئی ایسا جادو ہو کہ میں اسے سننے پر مجبور ہو گیا۔ بہت اپنائیت اور بہت محبت کے ساتھ وہ مجھے مخاطب کرتی، وہ میرا نام لیتی تو مجھے اپنے نام سے محبت ہو جاتی۔ میں سو کر اٹھتا تو وہ پہلے سے ہی مجھے میسج کر کے بیٹھی ہوتی۔ میں فوراً اسے جواب دیتا۔ میں گھر سے نکلتا تو اس کا میسج آ جاتا، دفتر جا رہی ہے نا؟ میں حیران ہوتا کہ اسے کیسے پتہ چلا کہ میں گھر سے نکل گیا ہوں۔ میں ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھتا تو وہ میسج میں لکھتی، ناشتہ ٹھیک سے کیجئے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اتنے وقت پر میسج کی صورت میں آتی کہ میں حیران ہو کر اپنے آس پاس دیکھتا۔ ایسا لگتا کہ جیسے وہ میرے آس پاس ہی موجود ہو۔ کئی دفعہ میں نے اسے کہا کہ منیبہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم میرے آس پاس ہی ہو، تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں کب کہاں اور کیا کر رہا ہوں؟ وہ کہتی کہ جب دل سے دل مل گئے تو پھر یہ تو بہت معمولی سی بات ہے۔ اس کے منہ سے اتنی بے باکی سے دل کی بات سن کر کبھی کبھی مجھے حیرانی ہوتی کہ ایک لڑکی ہو کر وہ بالکل بھی نہیں گھبراتی۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے چلے گئے اور بات ہفتوں سے مہینوں پر آ گئی۔ اس 1 مہینے میں ہم دونوں نے ایک دوسرے کو اتنا جان لیا تھا کہ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن ایک بات بہت عجیب تھی، میں جب بھی اس کی تصویر مانگتا وہ صاف انکار کر دیتی۔ میں اس سے بار بار پوچھتا کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ وہ ہنس کر کہتی کہ بھروسہ تو بہت ہے، لیکن میں تصویر نہیں دے سکتی۔ پتہ نہیں کون سا خوف اسے روکتا تھا۔ جب میں اسے اس بات پر پریشان ہوتا دیکھتا تو پھر دوبارہ اصرار نہ کرتا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تصویر نہ بھیجنے کے پیچھے کتنی بڑی وجہ ہے۔ میری زندگی میں بہت سی پریشانیاں تھیں اور منیبہ کے آنے سے وہ سب پریشانیاں جیسے بہت چھوٹی لگنے لگی تھی۔ میں جب بھی اسے کوئی پریشانی کی بات کرتا تو وہ فوراً کوئی نہ کوئی حل پیش کر دیتی۔ اس کے پاس میری ہر پریشانی کا حل پہلے سے موجود ہوتا، اور کبھی کبھی تو اسے میری پریشانی کا بھی پہلے ہی اندازہ ہو جاتا۔ میری اماں بیمار ہوئیں تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا، اور اس وقت بھی پتہ نہیں کیسے وہ میری پریشانی جان گئی تھی۔ اس نے مجھے اس طرح دلاسا دیا تھا کہ میری ہمت بڑھ گئی تھی۔ اس کی باتوں میں جادو تھا، اور وہی جادو میری زندگی کا خوبصورت تھا۔ یہ بات میری اماں نے بھی محسوس کی تھی کہ میں بہت زیادہ فون کو وقت دینے لگ گیا۔ کئی بار انہوں نے مجھے ٹوکا اور کہنے لگی کہ گھر میں ہوتے ہو پھر بھی فون چلاتے رہتے ہو، کبھی اپنی ماں کو بھی وقت دو، گھر میں جوان بہنیں موجود ہیں، لیکن تمہیں تو اپنے کمرے سے باہر آنے کا ہی وقت نہیں۔ پہلے تو تم ایسے نہیں تھے، اپنی بہنوں میں ان کی پڑھائی میں بھی دلچسپی لیا کرتے تھے۔ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ میرا تو دل ہی فون میں اٹک گیا تھا۔ میں شادی کے خواب دیکھ رہا تھا منیبہ سے، شادی کے۔ محبت کی شادی کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ میں ہر وقت یہی سوچتا کہ میں اسے شادی کر کے لاؤں گا تو اس کی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا، اسے سر آنکھوں پر بٹھاؤں گا، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اماں سے بات کرتا اور منیبہ سے شادی کا قصہ چھیڑتا۔
مجھے پہلے اپنی دونوں بہنوں کی شادی کرنی تھی اور پھر ہی میں نے سوچا تھا کہ میں اماں سے منیبا کے حوالے سے بات کروں گا۔ میں جانتا تھا کہ اماں بہت بڑا بکھیڑا کھڑا کریں گی، لیکن میں منیبا کو کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ کئی دفعہ میں نے منیبا سے کہا کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے، مجھے اپنی تصویر بھیجے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا تھا اور شادی کرنے کا وعدہ بھی۔ میری بات سن کر وہ کہتی کہ مجھے ڈر لگتا ہے، آپ مجھے دیکھیں تو انکار نہ کر دیں، میں آپ کے جیسے خوبصورت تو نہیں ہوں۔ میں نے اسے اپنی کئی تصاویر بھیجی تھی، وہ میری دن رات تعریفیں کیا کرتی، لیکن ساتھ یہ بھی کہتی کہ میں آپ کے جوڑ کے برابر نہیں ہوں، مجھے ڈر ہے کہ آپ مجھ سے ملتی ہیں، مجھے جانتے ہی انکار نہ کر دیں۔ اس کی یہ بات مجھے بالکل اچھی نہ لگتی۔ مہینے سے دوسرا مہینہ ہونے لگا تھا، میری توجہ پوری کی پوری منیبا کی طرف ہو گئی تھی۔ میں ہر وقت دفتر سے آ کر کمرے میں بند ہوتا، ہینڈ فری کانوں سے لگاتا اور منیبا کے ساتھ مگن ہو جاتا۔ گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، مجھے کچھ نہیں معلوم تھا اور نہ ہی دلچسپی لے رہی تھی، جبکہ پہلے ہی میں ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر نظر رکھتا تھا۔ اور پھر دوسرے مہینے جب میرا دل پوری طرح سے اس کا ہو گیا تو مجھ پر ایک ایسا راز کھلا کہ میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ وہ منیبا جس سے میری شادی کی خواب دیکھ رہا تھا میں، وہ میرے گھر میں ہی موجود تھی اور مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ جب یہ راز مجھ پر کھلا تو میرے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ منیبا کی باتیں میرے کانوں میں گونجنے لگی کہ کس طرح وہ میری ہر بات سے باخبر تھی، اور اس میں اس بات کو سمجھ ہی نہیں پایا کہ وہ میرے کتنے قریب موجود ہے۔ ساری رات میں نے ٹہلتے جاتے گزار دیا اور جب صبح اٹھا تو سیدھے گھر سے باہر نکل گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں کامران کے پاس پہنچ گیا۔ اتنی صبح وہ مجھے اپنے فلیٹ کے دروازے پر دیکھ کر چونک گیا، کہنے لگا خیریت تو ہے حمزہ، تم اتنی صبح یہاں؟ میں اس کے ساتھ اس کے کمرے میں چلا گیا اور بڑی مشکل سے اپنے دل کا حال اس سے بیان کیا، اسے بتایا کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے، میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے محبت کے نام پر۔ میں نے جس لڑکی کو 2 مہینے اپنے دن رات سونپے وہ لڑکی تو میرے ہی گھر میں ہے۔ پہلے تو کامران حیران ہوا، پھر اس نے ایک زوردار قہقہ لگایا، کہنے لگا حمزہ تو بڑا ہی بے وقوف نکلا، تجھے یہ بات ہی سمجھ نہیں آئی کہ تو کس کے ہاتھوں میں بے وقوف بن رہا ہے۔ اسے ہنستا دیکھ کر مجھے مزید غصہ آیا۔ میں نے کہا کہ تو میرا دوست ہے یا دشمن؟ کامران نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا کہ بات سمجھنے کی کوشش کر، تجھے جس سے محبت ہوئی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی ہے جس سے تو نفرت کرتا ہے، یہی بات تجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اب اپنے دل سے پوچھ کہ تجھے اس سے نفرت ہے یا محبت؟ میں نے انکار میں سر ہلایا اور کہا کہ نہیں، مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکتی، کسی صورت نہیں ہو سکتی۔ میں بنا کامران سے کوئی اور بات کیے وہاں سے نکلا اور اپنے گھر آ گیا اور اس کے کمرے میں گیا جہاں ردا عرف منیبا بستر پر سکون سے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا اور کہا کہ ابھی اور اسی وقت گھر سے نکل جاؤ، تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ میری بات سن کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کہنے لگی کہ حمزہ خدا کا خوف کرو، میں کہاں جاؤں گی؟ میں نے نفرت سے کہا یہ تو تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا نا کہ تم کہاں جاؤ گی، ایسی حرکت کرنے سے پہلے تمہیں کیوں خیال نہیں آیا؟ اب میں تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کروں گا۔ میری اونچی آوازوں پر میری ماں چلی آئی۔ انہوں نے جب مجھے ردا سے جھگڑتے دیکھا تو پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا، میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ردا بھی آنسو بہا رہی تھی۔ اماں کہنے لگیں بتاؤ تو صحیح کہ ہوا کیا ہے، کیوں ردا کے دشمن بن گئے ہو، تمہیں بچی سے کیا مسئلہ ہے؟ میں نے غصے میں اماں سے کہا میں سالوں پہلے ہی آپ کو بتا چکا تھا کہ مجھے اس سے کیا مسئلہ ہے، کیوں ایک ہی بات بار بار دہراتی ہے، اسے اس کے گھر بھیجے اور میری جان چھڑوائے۔ اماں نے غصے میں آ کر مجھے ردا سے دور کیا اور کہنے لگی یہ یہاں پڑھائی کے لیے آئی ہے، کچھ ہی دنوں کی مہمان ہے، پھر واپس چلی جائے گی۔ تمہیں اپنے فون سے فرصت نہیں تو کیوں اب اس کے پیچھے لگ گئے ہو؟ اس نے کون سا تمہیں تنگ کیا ہے؟ اماں کی بات سن کے میں نے غصے میں انہیں ساری سچائی بتا دی اور بتا دیا کہ کس طرح ردا نے منیبا بن کر مجھے دھوکہ دیا، محبت کا کھیل کھیلا ہے۔ پہلے تو اماں کو یقین نہ آیا، انہوں نے ایک نظر ردا پر ڈالی، دوسری مجھ پر، اور پھر ردا سے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ردا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اماں کو سمجھ آ گیا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ اماں میری طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی میں کسے غلط کہوں، کسے صحیح؟ ردا نے جو کچھ کیا وہ تمہاری ہی حرکتوں کی وجہ سے کیا۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ وہ سالوں سے تمہاری منقوہ ہے، اس کے ہوتے تم کیسے کسی اور میں دلچسپی لے سکتے ہو؟ مجھے اماں سے ہرگز بھی ایسی امید نہیں تھی کہ وہ ردا کی اتنی بڑی بات کو اتنی آسانی سے میرے کھاتے میں ڈال دیں گے۔ میں نے ٹھنڈی سانس بھری اور اماں سے کہا آپ کو ہمیشہ میں ہی غلط لگتا ہوں، اپنی لاڈلی سے بھی تو پوچھئے کہ ایسی گندی حرکت کیوں کی ہے، اگر میرے نکاح میں تھی تو پھر مجھ سے چھپ کر اس طرح محبت کی پینگیں بڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلی بار ردا کی چپ ٹوٹی اور وہ کہنے لگی کہ میں ایسا نہیں کرتی تو کیا کرتی؟ آپ بھول گئے ہیں کہ میرا اور آپ کا نکاح ہوا ہے، آپ مجھے خود پر بوجھ سمجھتے ہیں، آپ ہمارے رشتے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور میں جانتی ہوں کہ جیسے ہی میرے ابا کا انتقال ہوگا آپ مجھے طلاق دے دیں گے، تو میں کیا کرتی کہ آپ کی طلاق کا انتظار کرتی؟ اسی لیے میں نے یہ سارا کھیل کھیلا۔ میں یہاں پڑھائی کے لیے ہی آئی تھی،
کیونکہ میں جانتی تھی کہ رخصت کروا کر تو آپ کبھی مجھے اپنے گھر نہیں لائیں گے، لیکن جب میں یہاں آئی تو میں نے دیکھا آپ کی زندگی میں کوئی اور نہیں ہے۔ پھر بھی پتہ نہیں کیوں آپ ہمارے رشتے سے انکاری ہیں۔ میں نے دیکھا اکثر آپ آن لائن نظر آتے، پہلے مجھے لگا کہ شاید کسی لڑکی کا چکر ہوگا، اور یہی جاننے کے لیے میں نے آپ سے دوستی کر لی، مگر پھر مجھے اندازہ ہوا کہ آپ کی زندگی میں تو کوئی اور بھی نہیں، اسی لیے میں نے اپنی جگہ بنانے کے لیے یہ سب کیا۔ مجھے نہیں پتا میں نے صحیح کیا یا غلط، لیکن میں نے ہمارے رشتے کو بچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا۔ میں نے نفرت سے اسے دیکھا اور کہا کہ میں کل بھی تم سے نفرت کرتا تھا اور آج بھی تم سے نفرت کرتا ہوں۔ میں نہیں بھولا کہ کس طرح تمہاری وجہ سے میرے باپ نے مجھے ساری زندگی نظر انداز کیا، اور اب جب چچا اپنی آخری وقت پر پہنچا ہے تو انہوں نے میرے سر پر ڈال دیا ہے۔ ردا کے لیے جو نفرت سالوں سے میرے دل میں تھی وہ پہلی دفعہ زبان پر آئی تھی، وہ میری بات سن کر چونک گئی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ میں اسے کس وجہ سے نفرت کرتا ہوں، لیکن آج میں نے اسے بتا دیا تھا کہ ردا وہ لڑکی تھی جس کی وجہ سے میرے باپ نے کبھی مجھے اہمیت نہیں دی تھی۔ وہ ہر بات میں ردا کو ترجیح دیتے، کہتے کہ وہ فرما بردار ہے، شریف ہے، عزت کرنا جانتی ہے، پڑھائی میں اچھی ہے۔ میں ان کی نظر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ میرا اور ردا کا موازنہ کرتے رہے، اور اسی موازنے نے میرے دل میں ردا کے لیے نفرت بھرتی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اس کا سامان باندھ دے اور اسے واپس اس کے گھر بھیجے۔ جب یہاں رہنے آئی ہے اس کی وجہ سے بہت کچھ برا ہوا ہے، اور اس بار بھی اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اب اس کا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ میں غصے میں دفتر کے لیے نکل گیا تھا، نہیں جانتا تھا کہ میرے پیچھے ردا پر کیا گزری ہے۔ بچپن سے آج تک میں نے ردا کی وجہ سے بہت نقصان اٹھایا ہے۔ میرے چچا چچی گاؤں میں رہتے تھے اور وہ پڑھنے کے لیے ہمیشہ ردا کو ہمارے گھر شہر بھیج دیا کرتے تھے۔ میری اور ردا کی عمر تقریباً ایک برابر تھی۔ وہ جب بھی شہر آتی تو ابا کی آنکھوں کا تارا بن جاتی۔ اس کے آنے کی وجہ سے ہی میں ابا کی آنکھوں میں کھٹکنے لگا، میری برائیاں اجاگر ہوتی اور اس کی اچھائیاں مجھے مزید برا بنا دیتی۔ لیکن ردا کی پڑھائی میں تسلسل نہیں تھا۔ جب وہ واپس گاؤں جاتی تو پھر ایک سال تک واپس نہ آتی، اور اسی لیے وہ بہت پیچھے رہ گئی، لیکن اس نے پڑھائی نہیں چھوڑی تھی۔ جیسے جیسے ہم دونوں نے جوانی میں قدم رکھا میری مشکلات بڑھتی چلی گئی۔ وہ لڑکی تھی، یہاں آتی تو بہت دل لگا کر پڑھائی کرتی، نہ کہیں آتی نہ جاتی، اماں کی بھی خدمت کرتی، گھر کے کام کاج بھی نپٹاتی تھی۔ میں لڑکا تھا، دوستوں میں نکل جاتا، کبھی میرے نمبر کم ہو جاتے تو کبھی میں وقت پر گھر نہ لوٹ پاتا، اور یہی ساری باتیں ابا کو بہت چبھتی تھی۔ وہ مجھے بار بار ردا کی مثالیں دیتے اور مجھے ردا کا آنا ہی برا لگنے لگا۔ ابا کے انتقال کے بعد میں خوش ہوا کہ ردا سے میری جان چھوٹ گئی، لیکن پھر چچا نے اپنی بیماری کا بہانہ بنا کر میرا اور ردا کا نکاح پڑھوا دی۔ میں چاہ کر بھی انکار نہ کر سکا، اور وہ ہمیشہ کے لیے میرے ہی سر پر مسلط ہو گئی۔ لیکن اس کو میں نے ہی دل سے اپنا پایا تھا، اور نہ ہی میرا رخصتی لینے کا کوئی ارادہ تھا، اور اسی لیے ردا نے اتنا بڑا کھیل کھیلا تھا اور میرے جذباتوں کو نقصان پہنچایا تھا۔ سارا دن یوں ہی میں یہاں سے وہاں خوار ہوتا رہا، اور جب رات کو گھر پہنچا تو ردا گھر پر نہیں تھی۔ اماں نے بتایا کہ وہ واپس گاؤں چلی گئی اور اب کبھی نہیں آئے گی۔ میری بہنوں کو بھی ساری بات پتہ چل گئی۔ میں اپنی بہنوں کے آگے بھی شرمندہ ہو چکا تھا۔ اماں مجھ سے بہت ناراض تھی، وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، اور میں نے سوچا کہ کچھ ہی دنوں میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹا، گھڑی رات کے 12 بجا رہی تھی۔ بے ساختہ ہی مجھے منیبا کا خیال آنے لگا، اس کا فون، اس کی باتیں میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ رات کے اس پہر مجھے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ کیسے وہ میری ہر بات کو بنا کہے جان لیتی تھی۔ اسے میری ہر عادت کا علم تھا، میری پسند ناپسند کیا تھا جس سے وہ بے خبر تھی۔ میں خود بخود ہی ردا کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ عجیب بے چینی نے مجھے آ گھیر رہا تھا، اس کے آنسو مجھے ملامت کر رہے تھے۔ وہ جیسی بھی تھی اس نے کبھی مجھے برا نہیں دیا تھا۔ اور پھر اگلے دن اچانک ہی میرے چچا ہمارے گھر چلے آئے۔ شدید بیماری کے عالم میں بھی انہیں اپنے دروازے پر دیکھ کر میں ٹھٹک گیا تھا۔ وہ اندر آئے، میرے گلے لگے اور میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے، بیٹے میں معافی چاہتا ہوں، میری بیٹی تمہارے نکاح میں نہیں رہنا چاہتی، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا، اس نے عجیب ضد مان لی ہے کہ میں تمہاری اور اس کی طلاق کروا دوں، بس اسی لیے یہاں آیا ہوں۔ ردا کہہ رہی ہے اگر میں نے تم دونوں کا رشتہ ختم نہ کروایا تو وہ اپنی جان لے لے گی، اور میں اپنی اکلوتی بیٹی کو مرتا نہیں دیکھ سکتا۔ چچا کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ردا اتنا سخت فیصلہ کر لے گی۔ اس نے چچا کے سامنے میری برائی نہ کی تھی، بلکہ سارا الزام اپنے سر لے لیا تھا۔ چچا بہت شرمندہ تھے اور میں دل ہی دل میں اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا۔ اماں بھی یہ ساری بات سن کر سر جھکا گئی، وہ جانتی تھی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ چچا مجھے وقت دے کے چلے گئے، اماں تو پھر خاموشی سے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ میں سارا وقت بے چینی سے یہاں وہاں ٹہل رہا تھا۔ میں نے اپنے موبائل فون اٹھایا اور منیبا یعنی ردا کے وہ سارے میسیجز دیکھنا شروع کیے جو اس نے مجھے کیے تھے۔ کتنی محبت تھی اسے مجھ سے، ہر میسیج میں وہ اپنی محبت، اپنی وفاداری کا اعتراف کرتی آئی تھی، اور ایک میں ہی تھا جو اس بات کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ اور آج اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ واقعی مجھ سے محبت کرتی ہے، کیونکہ اس نے میرے سر پر کوئی الزام نہیں ڈالا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اسے محسوس کیا اور مجھے لگا کہ ردا اور منیبا ایک ہی تو ہیں، دونوں میں کوئی فرق تو نہیں۔
اگر میں ماضی کو بھلا دوں تو میں اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہوں۔ میں اپنی سوچوں میں مگن تھا۔ اماں میرے پاس چلی آئی، کہنے لگی، میں جانتی ہوں تمہارے باپ نے بہت زیادتی کی، وہ ہمیشہ تمہارا ردا کے ساتھ موازنہ کرتے رہے، لیکن اس میں ردا کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اکثر ماں باپ اپنے بچوں کو دوسرے کے بچوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں اور اس طرح بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ بات میں نے بہت دفعہ تمہارے باپ کو سمجھائی، لیکن وہ یہ بات سمجھ نہیں سکے اور اس کا خمیازہ آج تمہیں اٹھانا پڑے گا۔ اور اگر تم نے ردا جیسی لڑکی کو طلاق دی تو شاید تم ساری زندگی اپنے اس فیصلے پر پچھتاؤ گے۔ میں اماں کی بات سے اتفاق کرتا تھا۔ یہ سچ تھا کہ ردا نے کبھی میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ یہ تو ابا تھے جو مقابلے بازی کا میدان سجایا کرتے تھے۔ مجھے صحیح اور غلط سمجھ آ گیا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ رخصتی کی تیاری کریں، ردا سے میں خود بات کر لوں گا۔ میری بات پر اماں خوش ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً اماں کے جاتے ہی ردا کو فون لگایا اور پوچھا کہ منیبا بارات لے کر کب آؤں؟ میری بات سنتے ہی وہ زار قطار ہونے لگی تھی۔ میں نے اپنی محبت سے اسے منا لیا تھا، اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لی تھی۔ 2 دن بعد میری اور منیبا کی دھوم دھام سے شادی ہوئی اور میں بہت خوش تھا۔ میری والدین سے صرف یہی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو دوسرے بچوں کے ساتھ کبھی کمپیئر نہ کریں، مقابلے بازی کے میدان نہ سجائیں۔ ہر بچہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، لیکن اس مقابلے بازی کے چکر میں نہ صرف بچے کی شخصیت تباہ ہوتی ہے بلکہ وہ دوسرے بچوں سے نفرت میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، بالکل ویسے ہی نفرت جیسی مجھے ردا سے ہو گئی تھی جبکہ وہ بے قصور تھی۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔